أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ المؤمنون آیت نمبر 23. اس سورت کا عجیب انداز یہ ہے کہ اللہ نے اس سورت میں مومنوں کی خوشی اور کامیابی ہی کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور پھر ان باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جن کی وجہ سے کامیابیاں کافور ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، تاکہ لوگوں کو اپنی ناکامیوں کی خبر ہو کہ کس کس راستے سے ناکامیاں آتی ہیں۔ مجموعی طور پر اس صورت میں اللہ نے خصوصاً ابتدا میں مومنوں کی کامیابی کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اسی لیے تو سورت کی شروع میں مومنین کی 7 صفات بیان کی ہیں اور فرمایا ہے قد افلح المؤمنون، ماننے والے کامیاب ہو گئے۔ اور پھر سلسلہ انبیاء کو جو اس صورت میں بیان کیا وہ ایک نئے انداز میں بیان کیا۔ مثلا سیدنا نوح علیہ السلام، ان سے بات شروع کی، حالانکہ ان سے پہلے بھی انبیاء گزر چکے ہیں، لیکن بات شروع کی ہے تو سیدنا نوح علیہ السلام سے، کیونکہ یہاں جن انبیاء کا بھی تذکرہ ہونا ہے اس صورت میں، ہر وہ نبی ان کا تذکرہ ہوگا جن سے کوئی نیا کام اس روئے زمین پر شروع ہوا۔ یہ اس صورت کے امتیازات اور عجائبات میں سے ہے۔ یعنی سیدنا نوح علیہ السلام اس روئے زمین پر آئے تو ایک نیا رنگ تھا انسانیت پر۔ ویسے تو سیدنا آدم علیہ السلام کی آمد سے فقط انسانیت شروع ہوئی نا، لیکن اس انسانیت میں اس چال چلن کے بعد ایک جو نیا رنگ آیا وہ سیدنا نوح علیہ السلام سے تھا۔ وہ کیا کہ اللہ کے پیغمبر یہ وہ ہیں جو تردید شرک کے لیے اس روئے زمین پر تشریف لائے، کیونکہ آپ سے پہلے شیطان نے شرک پر زور لگانا بھی چاہا ہوگا تو نہ لگا سکا، لیکن آپ کی قوم پر شیطان کا زور ایسا چلا کہ اس مردود نے یہاں 5 تن پاک کے نام سے چند 5 بزرگوں کی ایجاد کرا کے ان سے لوگوں سے ان کی عبادتیں شروع کروا دی، شرک شروع کرا دیا۔ تو یہ روئے زمین پر پہلے پیغمبر ہیں۔ بخاری شریف میں بھی آتا ہے اول الرسل، کہ سیدنا نوح علیہ السلام اول الرسل ہیں۔ تو آپ تشریف لائے، پہلے انبیاء کرام فقط لوگوں کو احکام اعمال سکھاتے رہتے کہ کس طرح اللہ کی اطاعت بجا لانی ہے، اور سیدنا نوح علیہ السلام تشریف لائے عقائد کے لیے بھی، اعمال کے ساتھ ساتھ عقائد کہ سب سے پہلے عقیدہ فطرت۔ اسی لیے سیدنا نوح علیہ السلام کی بیان توحید میں عجیب انداز ہیں، اور اسی لیے اللہ نے آپ کو لمبی عمر سے نوازا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ تو اب اس صورت میں پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا، کیونکہ آپ اس روئے زمین پر ایک ایسا پیغام لے کر تشریف لائے کہ جو بالکل پوری روئے زمین کے لیے نیا تھا۔ وہ پیغام یہی تھا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ فرمایا اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ عبادت کہتے ہیں عاجزی، یعنی اللہ ہی کے سامنے ہر قسم کی عاجزی ہو، پکار کی عاجزی ہو تو خالص اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا۔ رکوع سجدہ کی عاجزی ہے
تو وہ صرف اللہ کے لیے کرنا، حتیٰ کہ قانون ماننے کی عبادت ہے تو وہ اللہ کی کرنا، حکم ماننے کی عبادت ہے تو اللہ کی کرنا۔ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم مطلق نہیں ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم بچتے نہیں ہو شرک سے، کفر سے، اللہ کی نافرمانیوں سے؟ یہ پیغام سنایا سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور پھر اللہ نے ان کے واقعے کو اس انداز میں بیان کیا کہ جو مومنوں کی فلاح پر مشتمل ہے۔ مثلا قوم ڈوبی، تباہ ہوئی، سیدنا نوح علیہ السلام کی نافرمانیاں کیں، تو وہاں سیدنا نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں۔ پوری روئے زمین پر پانی ہی پانی آ گیا تھا، بہت بڑا عذاب اور بڑی پکڑ آئی تھی روئے زمین پر، لیکن ماننے والوں کی تعداد بہت کم تھی جو کشتی پر سوار تھے۔ تو وہاں دعا فرماتے ہیں رب انزل لی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ یہ بڑی قیمتی دعا، اس زمین پر قدم رکھنے میں ہر قسم کی خیر ہی خیر میرے ساتھ رہے، یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ نافرمانوں کی کوئی وقت نہیں ہے اللہ کے ہاں، ان کی دنیا بھری ہوئی ہے اور ماننے والے صرف چند ہیں۔ تو اللہ نے چند کی طرف ہی، یہ چند مخصوص لوگوں کی طرف ہی اپنی نظر شفقت فرمائی، یعنی اللہ نے ان کو کشتی پر رکھا اور انہیں بچایا۔ باقی پورے روئے زمین پر بڑے بڑے ادیب اپنے آپ کو کہنے والے ہوں گے، بڑے بڑے مالدار کہنے والے ہوں گے، بڑے بڑے آفیسر اپنے آپ کو کہنے والے ہوں گے، بڑے اپنی اپنی بود و باش رکھنے والے، بڑے دعوے کرنے والے، وہ سارے ہوں گے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی کوئی وقت نہیں۔ جس طرح پانی میں کیڑے مکوڑے بہہ جاتے ہیں، اسی طرح وہ نیست و نابود ہوئے، کوئی وقت نہ رہی۔ جس طرح کی سورہ دخان میں ہے کہ فرعون جیسی سلطنتیں بھی تباہ ہوئی نہ، ما وقت علیہم السماء والارض، زمین و آسمان روئے تو نہیں ہے ان پر، کوئی بڑی بھونچال تو نہیں آ گئی زمین پر، کوئی بڑی تبدیلی تو نہیں آ گئی، بس ان کی حیثیت، نافرمانوں کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو مٹی کے کھلونے ہیں صرف اور صرف، اصل حقیقت تو ان مٹی کے وجود میں تب پڑتی ہے جب اللہ کی اطاعت غالب آتی ہے، تو پھر ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان سے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا واقعہ تھا جو اس صورت میں بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا، یوں کہہ کر ارشاد فرمایا، نام نہیں لیا، فرمایا اس روئے زمین پر اس کے بعد ایک قوم آئی، تو یہ تھے تو قوم عاد، جن کے پاس سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے۔ چونکہ ان کا تذکرہ بھی یہاں کر دیا، چونکہ اس روئے زمین پر تباہیوں کے بعد سب سے پہلی قوم طلوع ہونے والی جو تھی تو وہ یہ قوم عاد تھی۔ پھر اللہ نے ان کو جسمانی طاقتیں بھی بہت زیادہ تھیں، حتیٰ کہ خود کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ خود اللہ کریم نے بھی فرمایا لم یخلق مثلھا فی البلاد، اس شہروں میں ایسا کوئی بندہ تھا نہیں جس طرح اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا۔ چونکہ اس روئے زمین کی تباہی کے بعد یہ قوم عاد ہی پہلی قوم تھی جو اس زمین پر طلوع ہوئی، اور بڑی طاقتور قوم۔ پھر اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، اور ان کے ذکر میں بھی ان کی باتیں ہی بیان فرمائی، اور کہا کہ کتنی بڑی سپر پاور قوم اپنے آپ کو سمجھتے تھے، کتنے بڑے تہذیب یافتہ سمجھتے تھے، کتنے بڑے مالدار اور طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے تھے، لیکن چونکہ کامیابی مومنوں کی ہی ہونی ہے نا، اس لیے ایک ہی جملہ فرمایا سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب اب میری مدد بھیج، یہ تو جھٹلا چکے ہیں۔ مکمل طور پر جب قوم کے ایمان سے مایوس ہوئے تو تب یہ دعا کی، پھر تباہیاں ٹوٹیں، پھر مومن بچے، مومنوں کی کامیابی کا یہ دوسرا واقعہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جملہ انبیاء کے لیے صرف یہ جملہ ارشاد فرمایا تمام انبیاء کے لیے کہ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم لگاتار اپنے رسولوں کو بھیجتے گئے، لگاتار۔ یہ تیسرا عنوان سیدنا نوح اور سیدنا ہود علیہ السلام کے بعد یہ تیسرا عنوان تھا۔ پھر اس زمین پر ایک نیا موڑ آیا تھا، وہ سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ وہ نیا موڑ کیا تھا کہ زمین پر ایک ایسی طاقت ابھری فرعون کے نام سے،
جس نے اپنے آپ کے رب کامل ہونے کا دعویٰ کر دیا، کہنے لگا انا ربکم الاعلی۔ پہلے کسی قوم کو ایسی جرت نہیں ہوئی تھی جس نے یہ کہا ہو، سارے غرور و تکبر میں تھے تو صحیح، لیکن اس نے انتہا کر دی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستکبروا وکانوا قوما عالین، کہ فرعون اور اس کے سردار زمین پر مکمل اکڑ چکے تھے اور بڑے بدماش قوم تھی، وکانوا قوما عالین۔ انہوں نے یہ کہا کہ دوسروں کی عبادت نہیں، عبادت صرف ہماری ہی کرو، کیونکہ جو بھی حکومت کا بڑا ہوگا اس کی حیثیت رب والی ہوگی، نعوذ باللہ۔ تو اس زمین پر ایک شیطان کا عجیب وار تھا، یعنی کہ اس نے توحید فی الحاکمیت میں بھی رکھنا ڈالنا شروع کر دیا، اللہ کے حاکم ہونے کو بھی چیلنج کر دیا، نعوذ باللہ۔ یعنی پہلے تو قوم سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم تب تشریف لائے نا کہ جب اس نے اللہ کی الوہیت کو چیلنج کیا کہ پکار کے لائق، عبادتوں کے لائق اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام تردید کے لیے تشریف لائے، تو اب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ تم جاؤ، کہ انہوں نے توحید حاکمیت اور توحید الوہیت دونوں کو چیلنج کر دیا ہے۔ شیطان کہتا اللہ پکار کے لائق نہیں ہے، بلکہ اللہ تو حاکم مطلق بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو یوں فرعون اپنے آپ کو حاکم کہنے لگا۔ اسی لیے بہت زیادہ واقعہ بیان ہوگا سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا قرآن میں، لیکن تردید شرک فی الالوہیت یعنی پکار اور عبادت کی تردید زیادہ تر نہیں، بس ایک آدھ واقعہ وہ بھی سامری کا نظر آئے گا کہ جس میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تردید فرما رہے ہوں گے سامری کی کہ بچھڑا تمہارا خدا نہیں، اور وہ بھی بنی اسرائیل کو۔ باقی تردید حاکمیت غیر اللہ کی یہ کرتے رہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ فرعون شرک اس انداز میں نہیں کرتا تھا کہ وہ غیر اللہ کا پجاری ہو، بلکہ وہی اپنے آپ کو رب العالی کہتا تھا۔ اس لیے اتنا زیادہ واقعہ بیان ہونے کے باوجود بھی حاکمیت کا ہی رد ملتا ہے غیر اللہ کے لیے، الوہیت کا رد اس واقعے میں بہت ہی کم ملتا ہے۔ تو کیونکہ روئے زمین پر یہ عجیب قوم آئی تھی فرعون کی، انہوں نے ایک عجیب دعویٰ کر دیا تھا، تو سب سے پہلے سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جو زمین پر تشریف لاتے ہیں، یہ وہ پیغمبر ہیں جو اللہ کی حاکمیت کا اعلان کرنے کے لیے زمین پر تشریف لائے۔ اسی لیے اس صورت میں ان کا بھی تذکرہ آیا، کیونکہ روئے زمین پر ایک نیا کام ہو رہا تھا، تو پھر نئے کام جس نے شروع کیا تو انہی کا تذکرہ آیا۔ پھر اس کے بعد یہ جو پانچواں رنگ بیان کیا اس صورت میں مومنوں کی کامیابی کا، تو ظاہر ہے مومن کامیاب ہوئے تھے سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے واقعے میں، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ کامیابی کس طرح تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، کہ ہم نے ان کو کتاب دی تھی تاکہ اب فرعون غرق ہو چکا ہے، اس کے بعد کتاب ملی، اب یہ راہ پر ہی رہیں، سیدھے رہیں، اب ٹیڑھا کوئی نہ چلے۔ اور اللہ نے اس جو کتاب دی تورات، اس تورات کو بھی قانون کہتے ہیں، اس لیے آپ کی کتاب کا نام بھی قانون تھا، کیونکہ روئے زمین پر سب سے پہلے پیغمبر یہی تشریف لائے ہیں جو تردید حاکمیت غیر اللہ کے لیے آئے۔ پھر اب یہ پانچواں انداز اس صورت میں تھا، سیدنا ابن مریم یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ روئے زمین پر ایک نیا کام آپ کی آمد سے ہوا، وہ یہ تھا کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر اپنی قدرت کاملہ کا ظہور کر کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو یہ چونکہ روئے زمین پر ایک عجیب رنگ تھا، پوری زمین والوں کو اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ کا ایک عجیب کرشمہ دکھانا تھا، اس لیے تو حضرت بی بی مریم کو ابتدائی خوشخبریوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم تجھے اور تیرے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ جب حضرت بی بی مریم پوچھتی نا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا، کہ پورے جہان والوں کے لیے ایک نشانی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسا بھی کرنے پر قادر ہے
تاکہ لوگ انتہا درجے کی بھی اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو دیکھ لیں قرب قیامت سے پہلے اسی لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک عجیب نشانی بنایا ہے۔ خود قرآن میں فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا پیدا ہونا یہ ان لوگوں کے لیے نشانی تھا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور آپ کا باقی رہ جانا یہ بعد والے لوگوں کے لیے نشانی بنا۔ یعنی ہمارے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی یوں بنے گی کہ آپ باقی رہنے والے ہیں۔ یکلم الناس فی المہد وکہلا، جس طرح کہ آپ بچپن میں کلام کرتے رہے ہیں اسی طرح آپ حالت کہولت یعنی پکی عمر میں کلام کریں گے۔ بچپن میں کلام کرنا بھی جیسے عجیب تھا، پکی عمر میں کلام کرنا بھی یوں عجیب ہوگا کہ ایک آسمان سے پھر کر آنے والے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور لوگوں کے ساتھ اسی طرح بات چیت کر رہے ہیں جس طرح کے سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ پانچویں واقعہ اللہ نے یہاں بیان کیا، کیونکہ روئے زمین پر ایک عجیب حالت کا ورود ہوا، تو اس صورت میں اللہ نے مومنوں کی کامیابی کے لیے یہ 5 انداز ارشاد فرمائے ہیں جو کہ پوری روئے زمین کے لیے عجیب اور نئے کام تھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔